الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کہاتین اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر شخص اچھا پڑوس تلاش کرتا ہے، رہنے کے لیے اچھے سے اچھا پڑوس تلاش کرتا ہے۔ اگر پڑوس خراب مل جائے تو زندگی خراب ہوتی ہے، رہنا مشکل ہوتا ہے، تو اچھا ہی پڑوس تلاش کرتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آخرت میں چلیے تو جنت میں رہنے کے لیے بھی کسی اچھے پڑوس کو تلاش کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر خوش نصیبی سے ہمیں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے جنت میں، اور اللہ اکبر کیا کہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے، میرے پڑوس میں ہوں گے یتیموں کی پرورش کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ یوں آپ نے انگشت مبارک سے اشارہ کر کے بتایا کہاتین، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والے ایسے ہوں گے جنت میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یتیمی بہت بڑا درجہ ہے، اسی واسطے سرور کائنات سید المرسلین محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا درجہ دیا گیا۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، ایک دن بھی آپ پر ایسا نہیں گزرا، ایک لمحہ بھی کہ آپ یتیم نہ ہوں، کیونکہ آپ کی دنیا میں ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ نے جب اس دنیا میں قدم رکھا اور آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ در یتیم تھے۔ کتنا بڑا درجہ ہوگا اللہ کے نزدیک یتیمی کا، بتاؤ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اتنا بڑا درجہ ہے کہ قرآن مبین میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں دیکھو یتیموں کو جھڑکو مت، ان پر ظلم اور زیادتی مت کرو، انہیں ستاؤ مت، ان پر زیادتی مت کرو۔ اتنا بڑا درجہ یتیمی کا۔ مَن مَسَحَ رَأْسَ یتیم كَتَبَ لَهُ عَشَرَةٍ بِكُلِّ شَعْرَةٍ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھرا دیا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھرا دیا تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض نیکی لکھی جائے گی نامہ اعمال۔ اللہ اکبر۔ کوئی شمار نہیں کر سکتا، خدا ہی شمار کر سکتا ہے، اور خدا ہی کو معلوم ہے کہ کتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر بال کے عوض نیکی لکھی جائے گی اس کے نام اعمال۔ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةٌ بِكُلِّ شَعْرَةٍ، ہر بال کے بدلے نیکی لکھی جائے گی اس کے نام اعمال۔ کتنا بڑا درجہ ہے یتیمی کا۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر شریف تھی کہ والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو آپ نجیب الطرفین ہو گئے، دونوں طرف سے یتیم ہو گئے، ماں کی طرف سے بھی اور والد بزرگوار کی طرف سے۔ یتیم بہت بڑا درجہ ہے یتیم کا، اور یتیم کی کفالت کا، یتیم کا جو مال ماں باپ چھوڑ کر گئے ہیں وہ مال ان یتیموں پر سرپرست خرچ کرے۔ سرپرست کو اجازت ہے جو اس کی جن کی ماں یتیم ہے وہ یتیم ہے، وہ ان کے اوپر ان کا مال خرچ کرے، تو ان کی تربیت اور پرورش کرے۔ اس کے بارے میں تو آپ نے بشارت سن لی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوں گے۔ اب رہا یہ کہ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا ظلم ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جہنم کی، اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد قرآن کا پیغام ایسا نہ ہو کہ کہیں ہر آدمی یتیم کی کفالت سے بچنے لگے کہ اس کے مال کو کیسے خرچ کریں اور کیسے، تو ایک بہت ان کی تربیت کا بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔
چنانچہ فقہائے کرام نے تصریح فرمائے کہ اشتراک بمال الیتیم جائز قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر کسی گھر میں یتیم ہے، وہ جس گھر میں پرورش پا رہا ہے ان پہ لازم نہیں کہ وہ اپنا مال ان یتیموں پر خرچ کرے. یتیم کا مال جو باپ اس کے چھوڑ کر گئے اسی کے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرے. لیکن یہ کہ یتیم کا مال الگ اور اس صاحب خانہ جو اس کس کی کفالت میں اس کا مال الگ رکھا جائے. اور اگر یہ کہا جائے کہ گھر والے وہ اپنا تو کھانا الگ بنائے اور بھائی یتیم کے مال کا کھانا جو ہے وہ الگ بنائے تو ایک سردردی ہو جائے گی اور یتیم کی کفالت سے ہر شخص بھاگنے لگے گا. کسی گھر میں یہ اہتمام بہت مشکل ہوگا کہ وہ دو طرح کے کھانے بنائے، اپنا کھانا بھی بنائے اور یتیم کا کھانا بھی الگ بنائے. یہ بات بڑی مشکل ہو جائے گی. چنانچہ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے تمام فقہائے کرام نے بڑے اتفاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ اشتراک بمال الیتیم جائز ہے. مال یتیم کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر کے پکا لینا جائز قرار دیا گیا ہے. مال یتیم کے میں سے اتنا اندازے سے لے لے جتنا اس کے اوپر خرچ ہوگا اور اپنے مال میں ملا کر کے ساتھ کھا لے اور پکا لے. اگر کچھ کمی بیشی نادانستہ طور سے ہو گئی، دانستہ طور پر نہیں، نادانستہ طور پر کچھ کمی ہو گئی تو آپ کی طرف سے اس نے کھا لیا اور اس کی طرف سے آ گئی تو آپ نے کھا لیا، یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. اور مال یتیم کو اپنے مال کے ساتھ ملا جلا کر کے پکا کھا لینا جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے اشتراک بمال الیتیم. یتیم کے مال میں اپنے مال کو شریک کر کے اپنے کھانے کو، اس کے کھانے کے سامان کو اپنے کھانے میں اور اپنے کھانے کو اس کے کھانے میں ملا کر کے سامان کو پکا لیا جائے اور سب مل جل کر کے کھا لیا جائے، اس کو جائز قرار دیا ہے. کیونکہ علیحدہ پکانے میں تو ہر آدمی بچنے لگ جائے گا. کسی کے گھر میں اتنی بات نہیں ہوتی، عورتیں پکانے سے ویسے ہی کتراتی ہیں تو وہ کہیں گے یہ کیا مصیبت خرید لی، ہم اپنے لیے پکائیں اور اس کے لیے الگ پکائیں، دو ہڈیاں پکائیں تو ایک بڑی سردردی کھڑی ہو جاتی. اس کو آسان بنا دیا ہے. اس طرح آسان بنا دیا ہے کہ اشتراک بمال الیتیم کو جائز قرار دیا. اور یہ کہ گھر والوں کے ساتھ اندازے سے کہ بھائی اتنا اندازہ ہے یہ بچے کا، اتنا اس میں ملا لیا جائے اور وہ ملا کر کے پکا لیں اور آپس میں مل جل کر کے کھا لیں تو جائز ہوگا. اور اس کفالت کرنے والے کے لیے کل بتا دیا تھا کہ بطور تنبیہ اس کی سرپرستی میں اگر اس کی اصلاح کے لیے اگر وہ تنبیہ کرتا ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا کہ جو کسی یتیم پر ظلم اٹھائے اسے مارے اور وہ روئے تو اس کے رونے سے خدا کا عرش لرزہ برندام ہو جاتا ہے اور اس ظالم پر خدا کی پکڑ آتی ہے. تو یہ سرپرست اس میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح استاد پڑھنے کے لیے بچے کو بٹھا دیا اور وہ پڑھ رہا ہے اور اس پر کوئی غلطی سرزد ہوئی اور باپ اس کو تنبیہ کرتا ہے، روتا ہے تو یہ بھی اس وعید میں شامل نہیں ہوگا. سرپرست اور باپ اور استاد دونوں کو اجازت ہوگی کہ یتیم کی مکمل اسی طرح تربیت کرے جس طرح اپنی اولادوں کی کرتے ہیں. بہرحال یتیمی کا بہت بڑا درجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے درجہ یتیمی عطا فرمایا گیا ہے. آپ در یتیم پیدا ہوئے ہیں اور پھر نجیب الطرفین ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ یتیم ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.